الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی عظمت اور کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام اس کے تمام انبیاء و رسول پر بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور توحید پرست بنایا. معزز سامعین،
جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ معزز سامعین، جس روئے زمین پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمین کی ساری چیزیں یقیناً فنا ہو جائیں گی۔ اس کے فنا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ یوں تو عموماً بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ہمارے درمیان ظاہر ہے، جنہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، غفلت میں پڑے ہوئے اس کے باوجود بھی لوگ اور اعراض کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسان یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی کہ ہمارا حساب ہونے والا ہے، قیامت قائم ہوگی، یہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کس بھول میں ہے اور کس سوچ میں ہے کہ شاید میرے ساتھ یا میرے گھر والوں کے ساتھ یا میرے خاندان کے ساتھ یا میرے گاؤں والے کے ساتھ یا محلے کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت کرے گا اللہ رب العزت۔ اس لیے انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا نہیں بلکہ سوچتا ہی نہیں ہے، اور یوں ہی جو زندگی کی ڈگر پہ چل رہا ہے بس چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے کام ہیں جو ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اور قیامت کی وہ نشانیاں ہیں اور ہمارے ساتھ بھی رعایت ہونے والی نہیں ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو انصاف ہوگا، وہاں پہ انصافی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو قیامت کی گھڑی بڑی سخت ہے، اور اس روز انسان ذرے کے برابر بھی اگر کچھ کیا ہے بھلائی یا برائی تو یقیناً اسے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، وہاں پر اس کا نتیجہ اسے ضرور نظر آئے گا۔ یہ وجہ کہ اللہ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ تو مسلمانوں، بھلائی یا برائی کچھ بھی کرتے ہو تو امید رکھو کہ وہ سامنے ضرور ظاہر ہونے والا ہے۔ آج اس زندگی میں نہیں تو کل ضرور ظاہر ہوگا، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہ سوچو کہ آپ بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے اپنے بندوں کو، وہ اس لیے نہیں مہلت دیتا ہے کہ آپ سرکشی میں آگے بڑھیں، بلکہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ کہیں آپ سمجھ جائیں اور آپ کو عقل آ جائے اور یہ سوجھ بوجھ آ جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، اور ہمیں اس پر اپنے آپ پر لگام لگانی چاہیے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے بڑھنے سے بچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے املی لہم ان کیدی متین، املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، میری پکڑ بڑی باریک ہے، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادراک نہیں کر سکتے اتنی آسانی سے، اور میری پکڑ آئے گی، انسان پر ضرور آئے گی، بھلے ہی دیر سے ہی ہو۔ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ کون سا گناہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے بھی خطبے کی شروعات میں سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھی تھی اور اس کے بعد سورہ محمد کی، یہ سورہ محمد کی آیت میں جو بات ہے وہ یہ کہ لوگ
سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے بارے میں ایک انتظار ہے کہ قیامت آئے گی، کہاں نے قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، وہ بتا کر کے نہیں آئے گی، بس کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَشْرَاطُهَا، فَإِذَا جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی بہت سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی کہ اس وقت ہی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی، اور آج ہم تو 1400 سال کے بعد یہ پڑھ رہے ہیں، آیت 14 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں آ چکی، اس کی بہت ساری نشانیاں آ چکی، آج ہم میں بھی وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی نشانی ہے، چاند کا پھٹنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو ٹکڑے ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ بھی نشانی ہے، اور مسلمانوں کا غالب ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے، پھر مسلمانوں کے غلبے ختم ہونا یہ بھی نشانی ہے، پھر غلبہ آئے گا وہ بھی نشانی ہے، پھر غلبہ آئے گا وہ بھی نشانی ہے۔ یاد رکھو جیسے بہت ساری نشانیاں ہیں، ایسے علم کا اٹھ جانا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہاں علم اٹھ گیا ہے، علم تو اور بڑھ گیا ہے۔ ارے کبھی آپ بیل گاڑی میں چلتے تھے، کبھی آپ بیل گاڑی میں چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، اور آج حالت یہ ہے مہینوں کا سفر آج منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اتنی تیز سواری ہمارے پاس ہے، ہمارے کام اتنے فاسٹ ہے، ہمارا پیغام جو کئی مہینوں کے بعد پہنچنے والا تھا سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کام پیچھے، کام پیچھے، تو کیا قرآن کہیے حدیث رسول غلط ہے؟ نہیں، حدیث رسول سچ ہے۔ ان کا اٹھایا جانے کا مطلب یہ ہے انسان علوم دینیہ سے دور ہوگا، دور ہوگا۔ آج حالت یہی ہے، بچے کو سب کچھ معلوم ہے، ناچنا معلوم ہے، تھرکنا معلوم ہے، ہیرو ہیروئن کے نام معلوم ہے، اور کون باڈی بلڈر ہے، کون کیا ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ دنیاوی طور پر کیا کیا اس کو جاننا چاہیے وہ معلوم ہے، پر اگر اس سے پوچھا جائے بیٹا سورہ فاتحہ سناؤ، ابو نے پڑھایا نہیں کبھی، مجھ کو تو جواب مل چکا ہے، ابو نے پڑھایا نہیں کبھی، کسی کے پاس بٹھایا نہیں، سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے۔ ایک مسلمان ہو وہ سورہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم سورہ کہا ہے، وہ سورہ جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، وہ سورہ جس کے اندر قصص بھی ہے، وہ سورہ جس کے اندر توحید بھی ہے، وہ سورہ جس کے اندر دعا بھی ہے، وہ نہیں معلوم ہے؟ وہ سورہ جو ساری بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے، وہی نہیں معلوم ہے آپ کے بیٹے کو؟ وہی نہیں معلوم ہے۔ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ ناچنا سیکھ جائے تو علم والا ہو گیا، تھرکنا سیکھ جائے علم والا ہو گیا، چوری کرنا سیکھ جائے علم والا ہو گیا، سائبر کرائم کرنا جان جائے علم والا ہو گیا، موبائل میں خوب جانکاری ہو علم والا ہو گیا۔ یہ علم والا نہیں، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، فساد ذہنوں میں فساد بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے۔ رسول کا علم نہیں، اللہ کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، زندگی کیسے گزاری جائے اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ علم اٹھ گیا نا، علم اٹھ گیا۔ ارے وقت ہم سنتے تھے علماء کہتے تھے علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، پھر ویسے علماء نہیں پیدا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سب کے سب جاہل ہوتے جائیں گے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہے۔ آج ہم اپنے نونہالوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں بتا پا رہے، پہچان نہیں بتا پا رہے ہیں۔ یہ شکوہ آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو ہے، سب کو ہے۔ وہ کیا شکوہ ہے؟ بچے نافرمان ہیں۔ یاد رکھو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں گے بچے تو نافرمان نہیں ہوں گے۔ آپ کے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے، فجر چھوڑنے کے بعد میں شیطان آپ کے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پتہ ہی نہیں ہے، کیا فکر رہے گی اسے۔ جو مائیں فجر چھوڑ کر دن نکلنے کے بعد اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو چائے تک بنا کر نہیں دے سکتی ہیں، وہ علم کیا سکھائیں گی؟ وہ علم کیا سکھائیں گی؟ بچوں کو سیدھی راہ کیا بتائیں گی؟ ان کی اپنی راہ ہی سیدھی نہیں ہے، ان کی اپنی راہ ہی سیدھی نہیں ہے۔ یہ آئی اور فعالین کا مفہوم یہی ہے نا، علم اٹھ جائے گا۔ شیطان مود کے جاتا ہے اس کے کان میں، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے جو فجر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ سوچو کس کا کان محفوظ رہتا ہے اس سے؟ آپ سوچو، اور جتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے آئے ہو اس میں غور کرنا آپ لوگ، کس کا کان آج کے دن محفوظ رہا ہے؟ روز کی بات چھوڑو تو چھوڑو،
آج کی عید کے دن کس کا کام شیطان کے منہ سے اس کے پیشاب سے محفوظ رہ گیا ہے. سوچو ذرا، غور کرو. علم اٹھ گیا ہے، احساس نہیں دلوں میں، اللہ کی محبت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندار برداری کا جذبہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے بچے بنا چائے پیے ہوئے اسکول میں آ جاتے ہیں 5 روپیہ لے کر کے. 5 روپے بڑھتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، 10 روپے ناشتہ ہوتا ہے. گھر میں کٹورا میں چائے نہیں دے سکتے، اٹھ کر کے پکا نہیں سکتے ہو، روٹی نہیں بنا سکتے، اس کے انتظام نہیں کر سکتے، اتنے بے حیا ہو چکے ہو، سوتے رہتے ہو میاں بیوی دونوں، اور بچے کا منہ تک نہیں دیکھتے، منہ دھلا کی وجہ سے چلا گیا. کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایرفع العلم میں ساری باتیں آتی ہیں، ضمن سے گھسیٹ کر کے پہنچ جاتی ہے نا. تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا طریقہ یہی ہوگا. ایسے ہی علم اٹھتا جائے گا، ایسے ہی علم اٹھتا جائے گا. یہ اس کی شروعات ہے. بچے ہی جو ہمارے قوم کے معمار ہیں. ہمارے بچے یہی آگے چل کر قوم کے معمار ہوتے ہیں، نوجوان قوم کے نشانے منزل ہوتے ہیں. اب اگر یہی برباد ہو جائے، یہی ان کی جڑیں کاٹ دی جائے تو آگے کہاں تک جائیں گے؟ کچھ نہیں، بس پیٹ بھرنے کے لیے تگودو کریں گے زندگی میں، باقی کچھ نہیں. نہ اپنے لیے کر سکتے کچھ، نہ اپنی قوم کے لیے کر سکتے کچھ، نہ اپنی قوم ملت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے قوم کا بھلا ہو، ملت کا بھلا ہو، دین کا بھلا ہو. کچھ نہیں، بالکل نہیں. اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو بچے اللہ سے دور ہوں گے، جو رسول اللہ کے فرمانبردار نہیں ہوں گے. جب رسول اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں گے آپ کے بچے تو آپ کو شکوہ نہیں رہے گا کہ میرا بچہ فرمانبردار نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمانبردار پہلے بناؤ اپنے بچوں کو. یہ بہت ہی ضروری ہے. آج آپ ذرا دنیا کا تجزیہ کر لیں. ایک یہودی پہلے یہودی بناتا ہے اپنے بچے کو، آگے کچھ بھی بنائے، لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری سوچ پہلے یہی رہتی ہے بچہ ہمارا فلاں مقام پہ جائے گا، MBA کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، MBBS کرے گا یا BDS کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، ڈگری حاصل کرے گا. لیکن یہ کبھی سوچ نہیں رہتی ہے کہ میرا بچہ فرمان رسول اور فرمان خدا کو بھی جانے گا یا نہیں جانے گا. کسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. آج ہم ABCD سکھانے کے لیے ٹیچرز کو 500-600 روپے ٹیوشن کے دیتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو ایڈوانس کہتا ہے تو اس کو 1000 بھی دیتے ہیں، 1500 بھی دیتے ہیں. لیکن مولوی کو جو رٹا مارتا ہے اور رٹواتا ہے، آپ کے بچے کو الف سے یاد سکھاتا ہے، اردو پڑھنا سکھاتا ہے، عربی پڑھنا سکھاتا ہے، اور فرمان رسول قال رسول قال اللہ سکھاتا ہے، اس کو کتنا دیتے ہو؟ وہ زیادہ مطالبہ بھی نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں مطالبہ کرے گا؟ وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ آپ کی نگاہوں میں محمد رسول اللہ اور فرمان رسول قال اللہ قال رسول کی اہمیت نہیں ہے. اگر وہ زیادہ مانگے گا تو آپ کو آپ سے نہیں پڑھائیں گے. ایک پرواہ تو اس کو ہی لگی رہتی ہے، ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ ہم کو ہٹانا ہوتا ہے. اس لیے کم سے کم کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی پڑھوائیں مجھ سے. اور ایک اس کو چاہت بھی ہے دین پہلے بھی، اور آپ کے اندر چاہت نہیں ہے دین کی اس طرح سے، آپ کو دین سے قریب لانا ہے. اس لیے کم میں وہ راضی ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس رسول کی وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ عظمت نہیں ہے جو عظمت ہونی چاہیے، وہ احترام نہیں ہے جو احترام ہونا چاہیے، اور وہ فرمانبرداری کا جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ہونا چاہیے. تو کہا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی. عمومی طور پر آج لوگ جاہل ہیں، پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہے. عموماً لوگ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے بھی جاہل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے پڑھنے والے بھی جو یہ علم حاصل کر کے نکلتے ہیں، انہیں بالکل بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو پڑھ کر کے آئے ہیں اس کے تعلق سے یا کہ اس کو جو اگر ہمارے زندگی کو دیکھا جائے تو ہم کس حد تک صحیح ہے. مان لیجیے کہ آپ کے بیٹے نے سائنس میں کچھ حاصل کیا، جانکاری لیا، لیکن اس کے متعلق بھی اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو بھی نہیں معلوم ہے. جہالت عام ہے.
دین سے تو لابلد ہے ہی لوگ، اور جہالت میں جی رہے ہیں، نماز روزہ کی پرواہ نہیں، حقوق اللہ کی پرواہ نہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں، دنیا کے معاملے کو بھی نہیں جانتے۔ اور فرمایا وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ، اور شراب پیا جائے گا۔ شراب لوگ کثرت سے پیئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ علم کا اٹھایا جانا قیامت کی نشانیوں میں سے، جہالت کی زیادتی ہو جانا علم کی نشانیوں میں سے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور اسی طرح سے شراب پیا جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ، سفید پوش لوگ، اچھی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ شراب کے رسیا ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ آپ کو پتا کرنا ہے، دیکھنا ہے، ان ہائی فائی سوسائٹی میں رہنے والوں کے بارے میں جاننا ہے، تو جس ہوٹلوں میں، جن ہوٹلوں میں وہ جاتے ہیں، جن جگہوں پر یہ بدتمیزیاں کرنے جاتے ہیں، آپ پہلے ان کا پتا کیجیے۔ جن لوگوں نے تجزیہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ جو سفید پوش ہمارے درمیان گھومتے ہیں، ہم جنہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وسکی اور بیئر پیتے ہیں، جو وائن پیتے ہیں اور اسے اپنے اسٹیٹس کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ معیار ہے، ہمارا یہ معیار ہے، اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ سمجھ لو دنیا کے اندر سمجھ لو اپنے آپ کو اونچا، اللہ کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھی یہی معیار ہے۔ اللہ کی نگاہ میں شراب پینے والا جہنم میں ہی جائے گا۔ مدمن خمر جو مستقل شراب پیے وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ جو توبہ کر لے وہ تو بچے گا، اور جو توبہ نہ کرے اسے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اپنی کالر ٹائٹ کیے رہو دنیا کے اندر، اور سمجھو کہ ہم تو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، اور ہم تو اور ایسے ویسے ہیں، ہم فلاں دنیا کے لوگ ہیں، فلمی دنیا کے لوگ ہیں، یعنی کہ سیلیبریٹیز ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، دنیا بھر کے سارے ٹیکس لگا لو جو بھی آپ کو لگانا ہے، لیکن یہ ٹیکس لگانے کے بعد آپ کو رب کے یہاں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ وَيَسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، فرمایا میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو شراب پیئیں گے، اور شراب کا نام وہ نام رکھ لیں گے جو اس کا نام نہیں ہے، جن ناموں سے وہ معروف نہیں ہے، جانا نہیں جاتا ہے، وہ نام رکھ لیں گے۔ آج یہ چیز عام ہے، آپ کو وائن ملے گی، شراب وائن کے نام سے، وسکی کے نام سے، بیئر کے نام سے، ہے نا، اور بھی بہت سارے مختلف نام ہیں۔ یہ دو چار نام جو ہم نے سنا ہے انہیں بتا دیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بہت سارے نام اس کے ہیں، اور وہاں پہ نہیں کہیں کہ ہم شراب پی رہے ہیں، وائن پی رہے ہیں، وسکی پی رہے ہیں۔ یاد رکھو، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں مشروب میں کم سے کم نشہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ پینا نشہ کرے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ اور ایسے آپ نے بھی فرمایا ہے کل مسکر و مفتر حرام، ہر نشہ آور چیز اور ہر فطور والی چیز حرام ہے، ہر فطور والی چیز حرام ہے، یعنی وہ چیز جس کے کھانے سے دماغ معاف ہو جائے، وہ چیز جس کے کھانے سے دماغ کنٹرول میں نہ رہے اور دماغ صحیح طور پہ کام نہ کرے، وہی شراب ہے۔ اور جس کے کھانے سے یا پینے سے بدن میں گرمی آئے اور کچھ نہ کچھ بہکنے لگے، آدمی مکمل تو نہ بہکے، تھوڑا بھی بہکنے لگے، تو وہی فطور ہے، وہی مفتر ہے۔ بہت سارے لوگ سپاری کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن جو نہیں کھاتا ہے وہ تھوڑا سا کھا لے، یا سپاری کے اندر کہیں بیج بھی ہوتی ہے کسی کی سپاری میں، وہ بیج کو کھا لے تو فطور ہو جائے گا اس کو، اور گرمی سے پریشان ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کے لیے سپاری کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا آدمی کیا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپاری یہ مفتر ہے،
اور مفتی چیز کھانا حدیث رسول کی روح سے حرام ہے، بچنا چاہیے آدمی۔ بہت لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے ابھی کھانا کھائے ہیں منہ میں بسانت آ رہی ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ رکشے میں تھے، رکشہ رکا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ بولے تھوڑا پان کھانے جاؤں گا۔ کس لیے؟ بولے ابھی گوشت کھائے نا منہ میں باس آ رہی ہے۔ میں کہا گوشت اگر اتنا برا ہے تو کھائے نہیں۔ میں کہا گوشت اگر اتنا برا ہے تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ حد پہ ہے انسان ہو تو اس کو برا کہتے، پان کو اچھا کہتے ہو، پان کو اچھا کہتے ہو۔ ارے اگر گوشت اتنا برا ہے تو پھر کھاتے کیوں ہو؟ مچھلی اتنی بری ہے تو پھر کھاتے کیوں ہو؟ مت کھاؤ اسے۔ انڈا اتنا برا ہے کہ اس کی بو برداشت نہیں کر پاتے ہو تو پھر کھاتے کیوں ہو؟ وہ کھاؤ جس سے تمہارا منہ مہکے، وہ کھاؤ جس سے تمہارا ضمیر قبول کرے، تمہارا دل قبول کرے، تمہارا معدہ قبول کرے، ہے نا؟ ایسی چیزیں کیوں کھاتے ہو جس کے بو کو بھگانے کی ضرورت پڑے؟ مسلمانوں، گوشت مچھلی کے بو سے پان کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نشاور اور مفتی چیزوں کی بو اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تمباکو تو بلا شبہ حرام ہے، میں کئی بار اس بات کہہ چکا ہوں، وہ حرام ہے، مسکر ہے، وہ مسکر ہے، حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جو مفطر ہے، جیسے سپاری، کتھا، چونا، یہ سب مفطر ہیں اور مفطر کو بھی حرام ہی کہا گیا ہے۔ اس لیے مفطر سے بھی بچو۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ علم حاصل کرو گے تب، ورنہ بس اسی کے پیٹے میں آ جاؤ گے قیامت کی نشانے والے میں۔ تو کہا شراب پیئیں گے لوگ، نام بدل بدل کے پیئیں گے لوگ، نام بدل بدل کے لوگ پیئیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا قیامت سے پہلے لوگ زنا کو حلال کر لیں گے۔ اس کو زنا کو حلال کر لیں گے، ریشم کو حلال کر لیں گے، اور خمر کو حلال کر لیں گے، باجا گاجا کو حلال کر لیں گے۔ چار باتیں ایک حدیث ہے بخاری کی روایت ہے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ قیامت کے قریب معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، زنا کو حلال کر لیں گے۔ آج کل یہ لوگ نا فخر سے لوگ بولتے ہیں، غیر کے ساتھ گھومتے ہوئے، اپنی بیوی نہیں، اپنی لونڈی نہیں، پوچھ لیا کون ہے؟ گرل فرینڈ ہے۔ کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، فخر سے بولتے ہیں گرل فرینڈ ہے، لڑکی بولتی ہے بوائے فرینڈ ہے نا، فخر سے بولتے ہیں، حلال کر لیا۔ لوگ تو تانے دیتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا ہی نکھٹو ہے جو ساری زندگی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ گھومتا رہا۔ ارے بیسٹ فرینڈ بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ بیسٹ فرینڈ مطلب اس کے ساتھ زنا نہیں کرتا ہے۔ بیسٹ فرینڈ مطلب صرف فرینڈ ہے، اچھی دوستی ہے، زنا نہیں کرتا ہے۔ اور جب گرل فرینڈ تو مطلب یہ ہوا اس کے ساتھ راتیں بھی اپنی رنگین کرتا ہے، اپنی راتیں بھی رنگین کرتا ہے، 2-4 گھنٹے ہوٹلوں میں بھی گزارتا ہے۔ گرل فرینڈ کا مطلب یہ ہوا پیسہ تھوڑا کم ہے تو کہیں ساحل پہ چلا گیا، تو کہیں کلب میں چلا گیا، کہیں پارک میں چلا گیا اور وقت گزار لیا۔ یہی ہے یستحلون الحر، زنا کو لوگ حلال کر لیں گے۔ آج کی پیڑھی بے حیا پیڑھی ہے، زناکار پیڑھی ہے، بدکار پیڑھی ہے، چند کو چھوڑ کر کے یہ زناکار پیڑھی ہے۔ اور یہ سب جو زناکار لوگ ہیں اگر توبہ نہیں کیے تو سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تیار ہو اگر زنا کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، جہنم میں جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو مردوں پر حرام کیا تھا، لیکن آخر زمانے میں یہ ہوگا کہ لوگ ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ یستحلون الحر والحریر، ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ آج لوگ یہ کام کرتے ہیں، سلک بہت خوشی سے پہنتے ہیں، سلک خوشی سے پہنتے ہیں، کہ عام تو نہیں ہوا یہ، لیکن بہت سارے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ اس سے باز آئیں۔ ریشم 5 ہردوں پہننا چاہیے تھے، جیسے خارش ہو گیا ہو تو عام کپڑا پہنیں گے پولیسٹر کا، یا کہ کاٹن کا، سوتی کا، تو وہ خارش کو تکلیف دیتا ہے، اور جب ریشم پہنے تو تکلیف نہیں دیتا، چکنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پہننے کی اجازت ہے،
ایسے لوگوں کو پہننے کی اجازت ہے، اور جو اس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، یعنی وہ بیمار نہیں ہے، وہ خارج زدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے روز اللہ رب العزت ان کو ننگا رکھے گا، جو دنیا کے اندر ریشم پہنتے ہیں، جو دنیا میں جو مرد ریشم پہنتے ہیں انہیں ننگا رکھے گا، اور قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جنت سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہیں جنت میں آپ کا حصہ نہ ہو، آپ چاہتے ہیں قیامت کے روز آپ ننگے رہیں، آپ چاہتے ہیں آپ قیامت کی نشانیاں بنیں، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل اولاد کو بچاؤ، ایسی حرکتوں سے بچو اور بچاؤ، یہ ضروری ہے۔ اور کہا لوگ شراب کو حلال کر لیں گے، اس پر کافی کچھ بتا چکا میں آپ کو، شرعیہ ہے، آج کے دور میں ایک فیشن بن چکا ہے، لوگ شراب کو بس شوقیہ بھی پیتے ہیں، اور کہاں والمعازف، اور لوگ معازف کو حلال کر لیں گے، لوگ معازف کو حلال کر لیں گے۔ معازف کیا چیز ہے؟ باجا گاجا، گانا، ڈھول تاشے کی آواز، ہے نا، اور کون سے ابھی بیس بینڈ پر پابندی لگی کہ اس کو نہیں بجا سکتے، ہے نا، یہی سب آوازیں ہیں، شیطان کی آوازیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا تھا کہ اپنے پیدل کو، اپنے سواروں کو انسانوں پر چڑھا دو، ہے نا، دوڑا دے انسانوں پر، اتنی مہلت دی اللہ نے شیطان کو اتنی مہلت دیا ہے اور اختیار دیا ہے کہ اس کو کہا ہے کہ جو اپنے سوار اور پیدل سب کو دوڑا دے، کس پر؟ انسانوں کو بہکانے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اپنی آوازوں سے اس کی آواز کیا ہے؟ گانا بجانا، یہی اس کی آواز ہے، شیطان کی آواز گانا ہے۔ اب شیطان کی آواز میں آپ اپنے آپ کو اگر ملوث کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بچائیے، اور قیامت کی نشانیوں کا ایک حصہ نہیں بننا چاہتے تو بچائیے اپنے آپ کو۔ گانا یہ شیطان کی آواز ہے، ڈھولک شیطان کی آواز ہے، بانسری شیطان کی آواز ہے، پیانو شیطان کی آواز ہے، یہ ساری چیزیں جو بجانے کی چیزیں ہیں یہ سب شیطان کی آوازیں ہیں۔ ان آوازوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج تو ہمارا کوئی گھر شیطان کی آواز سے محفوظ نہیں رہا، کافر کا گھر ہو یا مسلم کا گھر ہو، مسلم کا گھر ہو غیر مسلم کا گھر ہو، سارے گھر شیطانوں کی آواز کی زدیں ہیں، ہے نا، سارے گھر، اور مسلم کا ہے تو عالم کا ہے یا جاہل کا ہے، سب کے گھر کی یہی حالت ہے نا، حاجی کا ہے نمازی کا ہے، سب کے گھر کی یہی حالت ہے، سب گھروں میں شیطان کی آواز گونجتی ہے۔ موبائل ٹوٹ جائے تو گھر والیاں روتی ہیں، ہائے میری موبائل ٹوٹ گئی، دوسری لا کے دو ورنہ یہ اور وہ ہوگا، ہے نا، دھمکیاں ملتی ہیں، میں یہ کر دوں گی تو وہ کر دوں گی، ہے نا۔ تو مسلمانوں کس کے روتی ہیں؟ وہ شیطان کی آوازیں نہ سن پانے کے لیے، ابھی تک سن رہی تھی اب نہیں سن رہی، شیطان کی آوازیں ابھی تک سن رہی تھی اب نہیں سن رہی ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اور شیطان کی آواز کیا ہے؟ ابھی تک ڈھول بجا کے شیطان کی آواز آتی تھی، گانا گا کے آتی تھی، یہ ابھی کیا ہے؟ چھوٹا سا آلہ ہے، جیب میں رکھو، آن کر دو، چلتے رہو تو سنتے رہو، باتھ روم میں جاؤ تو سنتے رہو، کھانا کھاؤ تو سنتے رہو، اور بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تو بھی سنتے رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھائی نماز پڑھاتا ہوں میں ادھر ادھر کا بجنے لگتا ہے، ادھر ان کی موبائل بجنے لگتی ہے نا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یہ بجنے لگتا ہے، پرواہ نہیں لوگ ہوتی ہوں کہ ہم نے کیا اس پہ رنگ ٹون لگایا ہے اور کیا بج رہا ہے، بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ باجا گاجا کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ آج اپنے آپ کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، ضرورت ہے موبائل، میں نہیں کہتا کہ موبائل لے کر مت چلو، لیکن اس کے غلط کاموں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اس کے غلط استعمال سے بچاؤ اپنے آپ کو، صحیح استعمال کرو۔ وہی موبائل ہے جس میں بخاری مسلم بھی دکھتی ہے، وہی موبائل ہے جس میں بخاری مسلم کا درس بھی ملتا ہے، وہی موبائل ہے جس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا درس بھی لے سکتے ہیں، اور وہی موبائل ہے جس میں گانے بھی سن سکتے ہیں، وہی موبائل ہے جس میں فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام مت کیجیے کہ جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طرح سے سود یہ بھی عام ہو جائے گا قیامت آتے آتے، قیامت آتے آتے بین یدی الساعۃ یظہر الربا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب سود یہ ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ہوگا اپنے آپ میں۔ ارے ابھی چند سالوں پہلے آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواؤ، آپ کام چلا لیتے بنا اکاؤنٹ کے، لیکن ابھی تو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ کو اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مجبوریاں ہیں آپ کے لیے، لیکن انہیں مجبوریوں کے چلتے چلتے کچھ اور بھی لوگ کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کما لیتے ہیں، ہے نا، انہیں مجبوریوں کے چلتے کہیں کریڈٹ کارڈ کے نام پر، ڈیبٹ کارڈ کے نام پر کمپنیاں فون کرتی ہیں، بھائی آپ کریڈٹ کارڈ لے لو، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، کوئی سود نہیں لیا جائے گا، بنا بیاج کے ہے، آپ ان سے کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ قرضہ لینے کے لیے یا ادھاری سامان خریدنے کے لیے، ادھاری سامان خریدنے کے لیے اس کا بھی ایک لیمٹ ہوتا ہے کہ آپ مان لیا آپ 50,000 کی خریدی کر سکتے ہو، اس کے اوپر خریدو گے ٹائم دے اتنے دن میں بھرو ورنہ سود لگے گا، پھانسا نہ سود نہیں، سود نہیں پھانسا آپ کو۔ تو اس طرح سے لوگ سود کو بھی حلال کر لیں گے اور سود یہ ظاہر ہوگا اپنے آپ پہ، اپنے آپ پہ ظاہر ہوگا، جبکہ انسان کو یہ معلوم ہے کہ سود کا جو گناہ ہے وہ 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو مسلمانوں یہ جرم ہے، اس جرم سے اپنے آپ کو جہاں تک بچا سکتے ہو بچاؤ، اور جہاں مجبوری آ جائے تو مجبوری کے معاملے کچھ نہیں لے سکتا۔ بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوریوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں قیامت کی نشانیاں بننے سے بچائے، ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔